ان کی جو موافقات ہیں، بڑا لمبا ٹاپک ہے، لیکن اختصار سے ذرا بتائیے کہ ان کی جو قرآن مجید سے موافقات ہیں وہ کیا ہیں؟ جی، صحیح البخاری میں یہ روایت موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلی امتوں میں محدثون ہوا کرتے تھے. اگر میری امت کے اندر کوئی محدث ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اعزاز اللہ نے بخشا ہے. آپ دیکھیں مقام ابراہیم کے بارے میں انہوں نے کہا لو اتخذنا مقام ابراہیم مصلی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر مقام ابراہیم پر نماز پڑھیں تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی. اور ایک قرات میں یہ ماضی کا لفظ بھی آیا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، امر کے ساتھ بھی ماضی کے صیغے کے ساتھ، کہ جب حضرت عمر نے یہ مشورہ دیا تو انہوں نے پھر مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنا لیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موافقت میں یہ والی آیت نازل فرمائی. اور حضرت عمر فرمایا کرتے تھے اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے میرے اوپر، وافقنی ربی فی ثلاثین، میری رائے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری موافقت کی تین چیزوں میں. تو فرماتے ہیں میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لو امرتا نساء کا بالحجاب، اگر آپ اپنی ازواج کو پردے کا حکم دیں، یدخلوا علیک البر والفاجر، بر و فاجر بھی آپ کے پاس سب آتے رہتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پردے والی یہ آیت نازل فرمائی یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک. یہاں سے یہ بھی میں شبے کا ازالہ کاٹ دوں کہ بنت ان کا لفظ نہیں آیا، بناتی کا جمع کا لفظ آیا، چار بیٹیوں کی طرف اشارہ ہے. جو کہتے ہیں کہ بیٹی صرف ایک ہے، ان کا رد سائے سے ہو رہا ہے، یہ جمع کا لفظ ہے. یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. سیدنا عمر کی خواہش تھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پردے والی آیت جو ہے نازل فرمائی. بات کیا تھی جو اسی حدیث میں ذکر ہے؟ اسی طرح بدر کے قیدیوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے فرمایا کہ فدیہ لے کر چھوڑ دیں، مسلمانوں کی پاور بھی مضبوط ہو جائے گی، اور دوسرا ہمارے بچوں کو یہ پڑھنا لکھنا سکھا دیں گے. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تو وہ فرمانے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ تلوار دیں، جو میرا رشتہ دار ہے میں اسے اپنی تلوار سے قتل کرتا ہوں، بلکہ اپنے سگے ماموں کو اپنے ہاتھ سے جہنم واصل کر چکے تھے کیونکہ جنگ کے اندر. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان لگے کہ آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تلوار دیں، اپنے بھائی عقیل، وہ بدر میں قیدی بن کر آئے تھے، عقیل بن ابی طالب، وہ ان کا سر اتارے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کو ترجیح دی اور آپ نے ان سے فدیہ قبول کیا اور انہیں چھوڑ دیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی ما کان لنبی ان یکون لہ اسرى حتی یسخن فی الارض تریدون عرض الدنیا واللہ یرید الآخرہ واللہ عزیز حکیم. فرمایا کہ تم نے یہ فدیہ لے کر چھوڑ دیا ہے، چاہیے یہ تھا کہ آپ ان کا خون بہا دیتے تو حضرت کمزور ہوتے، پھر ان سے غنیمت والا معاملہ کرتے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی موافقت میں یہ آیت نازل ہوئی. ایسے ایک چوتھی بات کی طرف میں اشارہ کر دوں، جب عبداللہ بن ابی منافق مرا تو اس کا بیٹا عبداللہ صحابی تھا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان ابی قد ماتا، میرا باپ مر گیا تو آپ اس کا جنازہ پڑھا دیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے میں جنازہ پڑھا دوں گا. اس نے کہا آپ اپنا کرتا بھی دیں تاکہ میں وہ کرتا اسے پہناؤں تو اس کی برکت سے ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بھی معاف کر دے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواہش تھی کہ تمام کے تمام لوگ جنت میں چلے جائیں. آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے میں تیرے باپ کا جنازہ پڑھا دوں گا. حضرت عمر کو پتہ چلا تو وہ آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس منافق کا جنازہ پڑھائیں گے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا استغفر لہم او لا تستغفر لہم، آپ کو ان کے حق میں استغفار کرنا استغفار نہ کرنا برابر ہے. ان تستغفر لہم 70 مرہ فلن یغفر اللہ لہم، اگر آپ 70 بار بھی ان کے لیے بخشش کی دعا کریں گے اللہ انہیں معاف نہیں کرے گا، کیونکہ اللہ اور رسول کے ساتھ وہ کفر کرنے والے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر اللہ تعالیٰ نے مجھے منع نہیں کیا، اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے. اگر مجھے یہ یقین ہو جائے کہ 70 بار سے زیادہ اس کے حق میں دعا کرنے سے اللہ اسے معاف کر دے گا لزدت، تو میں 70 بار سے بھی زیادہ کرنے کو تیار ہوں. خیر آپ نے جنازہ پڑھا دیا، اس کو اپنا کرتا پہنایا، لعاب بھی ڈالا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ولا تصلی علی احد منہم مات ابدا ولا تقم علی قبری، کہ آئندہ سے آپ نے کسی منافق کا جنازہ بھی نہیں پڑھانا اور آپ نے اس کی قبر پر بھی نہیں کھڑا ہونا. یعنی یہ بھی موافقات عمر میں اس بات کو بھی ذکر کیا جاتا ہے. سبحان اللہ. رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو بات وہ بالکل بدرجہ اتم ثابت ہوتی ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ میں کہ آپ صاحب الہام ہیں، اور اس کی بہت ساری مثالیں احادیث میں موجود ہیں.